الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مختصر ایک حدیث پڑھی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا اور پھر اجنبیت ہی کی حالت پر لوٹ جائے گا. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبیت کی حالت کے اندر اسلام پر قائم و دائم رہیں گے. یہ ہے اس حدیث پاک کا ترجمہ جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی ہے. اس حدیث کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت کی حالت کے اندر وجود میں آیا، اجنبیت کی حالت کے اندر شروع ہوا. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام آیا اور اس کی تعلیمات آئی، اس کے احکامات آئے، تو دنیا میں کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا، پہچاننے والا نہیں تھا. اسلام اجنبی تھا. دین اور دین کی تعلیمات جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے آئی ہوئی تھی، دنیا میں وہ ساری چیزیں مٹ گئی تھی. حالانکہ 1,24,000 پیغمبر دنیا کے اندر آئے تھے اور اپنے اپنے وقت کے اوپر انہوں نے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے افعال اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے بارے میں آواز لگائی تھی. اور پھر تعلیمات زندگی گزارنے سے متعلق، عبادات کے متعلق، معاشرت کے متعلق، ان سب چیزوں کو پیش کیا تھا اپنے اپنے دور میں. لیکن وہ تعلیمات مٹتی چلی گئی یہاں تک کہ بالکل لوگوں نے اس کو اس قدر مٹا کے رکھ دیا کہ ان کو جاننے والا، پہچاننے والا بھی نہ تھا، اور کوئی یہ بھی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا میں کبھی یہ تعلیمات آئی بھی تھی. جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یہی صورتحال تھی. اسی زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اسے کہ وہاں جہالت ہی جہالت تھی. علم کے اعتبار سے جہالت، عمل کے اعتبار سے جہالت. کوئی جاننے والا نہ تھا کہ اللہ کون ہے، کوئی جانتا نہ تھا کہ اللہ کی صفات کیا ہے، کوئی پہچانتا نہ تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں. لوگوں کے درمیان میں کفر کا غلبہ تھا، شرک کا غلبہ تھا، اور اللہ سے دوری تھی.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اخلاق، عادات، انسانیت، تہذیب اور ان سے متعلقہ جتنی تعلیمات تھی وہ سب کے سب دنیا سے ناپید ہو گئی تھی اور دنیا والے جانتے نہ تھے۔ ایسی صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ دنیا میں آ کر توحید کا اعلان کرتے ہیں، آپ دنیا میں آ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ دنیا میں آ کر اللہ کی صفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کا درس دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ باتیں بڑی اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کیا یہ ہے، کبھی ہم نے سنا نہیں، ما سمعنا، ہم نے کبھی ان چیزوں کو سنا نہیں، آبا و اجداد میں کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یعنی تعلیمات نبوت، تعلیمات آسمانی دنیا سے اس قدر مٹ گئی تھی اور ختم ہو گئی تھی، نیست و نابود ہو گئی تھی کہ دنیا میں ان کو جاننے والا اور پہچاننے والا کوئی نہیں تھا۔ توحید اجنبی لگ رہی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک اللہ کو مانو، یہ ہزاروں ہزار خدا کیا ہیں، یہ بتوں کی پرستش کیا کرتے ہو، بت تمہارے خدا نہیں، وہ ہے تمہارا خدا جو زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، چاند و سورج پیدا کرنے والا، تم کہاں اس کے اندر پھنسے ہو؟ تو لوگ کہتے تھے ارے بھائی انہوں نے تو ایک عجیب و غریب بات کہہ دی ہے، سارے خداؤں کو چھوڑو اور ایک خداؤں کو مان لو، سارے بتوں کو ترک کر دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء عجیب، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم نے کبھی سنا ہے۔ اب دیکھو اس کو عجیب بات بول رہے ہیں، ایک ایسی بات جو ثابت ہے، ایک ایسی بات جو عقلاً بھی ثابت ہے، ایک ایسی بات جو انبیاء کی تعلیم سے بھی ثابت ہے، لیکن اسی کو لوگ اس قدر اجنبی سمجھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ہمارے ہاں تو ہزار ہزار خدا ہیں۔ یہ ان کا تصور ہو گیا۔ یہ ہے اجنبیت کی حالت میں اجنبیت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو لوگ توحید کو اجنبی سمجھ رہے تھے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کو سمجھتے تھے کہ عجیب بات ہے، نماز پڑھی جائے تو سمجھتے تھے کہ عجیب و غریب بات ہے، اللہ کا نام لے تو سمجھتے تھے کہ عجیب و غریب بات ہے۔ ہر بات جو اسلام لے کر آیا، اسلام کی تعلیمات کے اندر آئی، ان تمام چیزوں کو لوگ اجنبی سمجھتے تھے۔ اس حالت کے اندر اسلام دنیا میں آیا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت کے اندر دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ کوئی اس کی تعلیم کو جانتا نہیں تھا، کوئی اس کے حقائق کو جانتا نہیں تھا، کوئی اس کے معارف کو جانتا نہیں تھا، سب چیزیں اسلام کی لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی تھی، اور عجیب معلوم ہوتی تو اسے رد بھی کیا کرتے۔ ایک اللہ کی بات کرو تو رد کرتے تھے، ہزاروں خداؤں کی بات کرو تو مان لیتے تھے، تنے تنہا اللہ کا نام لینے کی بات کرو تو لوگ کے ان کا دل جو ہے کچھ ملول سا ہو جاتا تھا، صورت اور چہرے کے اوپر کچھ عجیب سی جو ہے پش مردی داخل ہو جاتی تھی۔ یہ صورتحال تھی ان لوگ۔ اسی طرح جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جب مر جاؤ گے تو مرنے سے تم ختم نہیں ہو جاؤ گے بلکہ ایک اور عالم پیدا ہوگا، اس عالم میں اللہ تم کو زندہ فرمائے گا، دوبارہ وجود میں آؤ گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور پھر جنت و دوزخ آئے گی، اچھے لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو دوزخ کے اندر بھیجا جائے گا، وہاں پر اعمال کو تولنے کی ترازو ہوگی۔ اب یہ جتنی باتیں کہی جاتی تھی وہ سب اجنبی لگتی تھی ان کو، بار بار پوچھتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے،
ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ملیامیٹ ہو جائیں گے، تو کیا پھر دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے آبا و اجداد بھی زندہ ہوں گے؟ کوئی 100 برس پہلے گزر گیا، کوئی 200 برس پہلے گزر گیا، کوئی 300 برس پہلے گزر گیا، کوئی 1000 برس پہلے گزر گیا، چورا چورا ہو گیا، اس کا نام و نشان موجود نہیں، پھر کیسا دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ یہ بھی اجنبی لگتی تھی ان کو، بات سمجھ میں نہیں آتا تھا، ان کو بار بار کہا جاتا تھا ارے بھائی ذرا سوچو، اس میں اجنبیت کی کیا بات ہے، تعجب کی آخر کیا بات ہے؟ تم کو اللہ نے جب پیدا کیا تو تم تو بالکل نہیں تھے، پہلے جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ جب اللہ نے پیدا کیا جبکہ ہم پہلے موجود نہیں تھے، تو اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دے، پیدا کر دے، زندہ کر دے تو تعجب کیا ہے؟ لیکن نہیں، ان کی عقلوں میں گھستا ہی نہیں تھا۔ اتنی اجنبیت، اسلام کی ہر تعلیم سے اجنبیت، کوئی بات دل کے اندر گھسنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے، عقل مند تھے، سمجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ تو قبول کرتے جا رہے تھے، لیکن آیا اسلام تو ایسی اجنبیت کی حالت کے اندر آیا۔ لیکن محنت جاری تھی، اللہ کے نبی محنت کر رہے تھے، صحابہ کرام جو ایمان لائے انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، لوگوں کو سمجھایا بجھایا، حقائق کی طرف لانا شروع کیا کہ تم بڑی غلط فہمی میں ہو، تم غلط عقیدوں پر ہو، غلط اعمال پر ہو، غلط اخلاق پر ہو، غلط طور و طریق پر ہو، غلط معاشرت پر ہو۔ جو ہم تعلیم پیش کر رہے ہیں یہ بڑی معقول تعلیم ہے، یہ انسانیت سے بالکل قریب ہے، اس کے اندر جو حقائق و معارف ہے یہ وہ حقائق و معارف ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ محنتوں کا سلسلہ جاری ہوا تو پھر کیا کہنا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ جہاں دیکھو وہاں اسلام کا غلغلہ، جہاں دیکھو وہاں اسلام کی باتیں، اس کے حقائق و معارف کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نہ ماننے والا بھی معترف ہے، اس کو قبول نہ کرنے والا بھی اسلام کی بات کہہ رہا ہے، اس کی معقولیت کی داد دے رہا ہے، اس کے حقائق و معارف کو بہت ہی بلند و بالا تصور کرتا ہے، زبانوں سے اقرار کرتا ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب آیا دنیا میں تو اس کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل اجنبی تھا، لوگ نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، نہ مانتے تھے، نہ ماننے کو تیار ہوتے تھے، اس کی ہر بات لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں محنتوں کے نتیجے میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی برکت کے نتیجے میں اسلام پھیلتا چلا گیا، اور پھر وہ صورت ہوئی جس کو ابھی عرض کیا آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور پھر یہ اسلام اپنی اسی حالت پر آ جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ شروع ہوا اجنبیت کی حالت میں، پھیلے گا پھیلے گا پھیلے گا، دنیا بھر میں پھیلے گا، اپنے بھی مانیں گے، نہ ماننے والے بھی بہرحال مان کے رہیں گے، یہ صورت ہو جائے گی۔ لیکن پھر الٹی جو ہے ایک بات چلے گی، کیا ہوگا؟ اسلام اسی حالت کی طرف آنا شروع ہو جائے گا جس پر کہ وہ پیدا ہوا تھا، جس پر کہ وہ شروع ہوا تھا، یعنی اجنبیت کی حالت میں لوٹ آئے گا۔ اب اجنبیت کی حالت میں لوٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے نامانوس ہوتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ اسلام کی باتوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلے تو عمل میں کوتاہیاں کریں گے، پھر اس کے بعد
عقل اور سمجھ اور اس کے اعتبار سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر وہی حالت لوٹ آئے گی جیسے اسلام شروع ہوا تھا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی ہے، آئندہ آنے والے احوال کو بتایا ہے۔ احادیث کے اندر بے شمار چیزوں کی پیش گوئی موجود ہے، کیا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، قیامت کے قریب ایسا ہوگا، لوگوں کے اعمال ایسے ہو جائیں گے، لوگوں کے اخلاق ایسے ہو جائیں گے۔ ان کو کہا جاتا ہے علامات قیامت۔ علامات قیامت کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس کے اندر فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر اجنبیت کی حالت کے اندر آ جائے گا۔ تب کیا ہوگا؟ تب وہی ہوگا جو شروع میں ہوا تھا۔ شروع میں کیا ہوا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا نام لو تو کہتے عجیب بات ہے، اللہ کی توحید کی بات کرو تو کہتے تھے کہ بھئی عجیب بات ہے، اگر آخرت کی بات کرو تو لوگ کہتے تھے کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اللہ کی عبادت کرو تو کہتے تھے کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ اسی طرح ہر چیز اسلام کی لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی تھی، اجنبی معلوم ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی نے کہا ایک دور پھر ایسا آنے والا ہے، پھر وہی ہوگا، لوگوں کو نماز عجیب معلوم ہوگی، اللہ کا نام لینا عجیب معلوم ہوگا، دین کا نام لینا عجیب معلوم ہوگا، آخرت کی باتیں کرنا عجیب معلوم ہوگا، عبادت کی باتیں کرنا بڑا عجیب معلوم ہوگا، اسلام کی تعلیم کی کوئی بات کرو تو اس کو حیرت کی نگاہوں سے لوگ دیکھیں گے، کہیں گے یہ کیا ہے، ارے یہ کون سی بات ہے، یہ قربانی کیا ہے، یہ نمازیں کیا ہیں، یہ فلاں زکات دینا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا عجیب و غریب باتیں لوگوں نے شروع کر دی۔ ایک دور پھر ایسا آنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دور جس کی اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی وہ ایک دم نہیں آ جائے گا کہ ہم رات میں سوئیں اور اسلام بہت ہی مکمل حالت کے اندر اور سارے لوگوں کے درمیان میں بہت ہی محبوب اور بڑا منظور نظر ہو کر رہے، اور ہم سو کر اٹھتے ہی ساری دنیا پلٹ جائے اور ساری دنیا کو لوگ اسلام کو عجیب سمجھنے لگے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو ایک طویل مدت تک آہستہ 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 ہوتے ہوئے جائے گا۔ اس کے کچھ آثار تو ابھی شروع ہو چکے ہیں، اور اب سے نہیں بہت زمانے سے شروع ہو چکے کہ لوگوں کے درمیان میں اسلام بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا سب ایک دم نہیں ہو جائے گا، بہت آہستہ آہستہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، اور چلتے 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 اس کے اندر تیزی آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر آگے چل کر ایک دم پوری صورتحال بدل جائے گی۔ شروع کیسے ہوگا؟ شروع بھائیوں اپنوں سے ہوگا اور ختم غیروں پہ جا کے ہوگا۔ اس اجنبیت کے ماحول کو پیدا کرنے میں میرے جیسے آپ جیسے لوگوں کو دخل ہوگا، نمازیوں کو بھی دخل ہوگا، نیککار لوگوں کو بھی دخل ہوگا۔ ہم خود اسلام کی کئی چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے، ہوتے 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 پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑیں گے، ارے اس میں کیا ہے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنے تو کیا، نہیں پہنے تو کیا، اس سے کیا بڑا مسئلہ پیدا ہو جانے والا ہے، ارے ٹوپی نہیں پہنے تو کیا نماز نہیں ہوگی، اچھا وہ ہاف پاجامہ پہن کے آ جائے تو کیا نماز نہیں ہوتی، ارے ہو جاتی ہے نماز، ٹوپی کے بغیر ہو جاتی ہے، ٹخنے ڈھانک کے پڑھو تو ہو جاتی ہے، ذرا اوپر تک اٹھا لو تو ہو جاتی ہے، اور کچھ اور حصے بھی کھلے رہ جائیں تو بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایسا شروع ہوگا۔ اب وہاں کوئی مولوی صاحب آپ کو بتائیں ارے بھائی ٹوپی پہنو، لوگ اجنبی سمجھیں گے، کیا ٹوپی کی بات ہے، ان کو پہلے ٹوپی اجنبی لگے گی، داڑھی اجنبی لگے گی، اور لوگ کہیں گے اچھا داڑھی کے بغیر اسلام نہیں، یہاں تک کہ کہنے والے یہ بھی کہیں گے اور کہہ بھی گئے
کیا داڑھی 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 کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے اس لیے داڑھی رکھی تھی کہ اللہ کے نبی تو مکے میں پیدا ہوئے، عرب کے اندر پیدا ہوئے، اور عربوں میں دستور تھا داڑھی رکھنے کا، اس لیے ہمارے نبی نے دستور کے مطابق داڑھی رکھ لی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو داڑھی نہ رکھتے۔ لکھنے والا ایک لکھ کے گیا ہے، یہ میں ایسے ہی اوٹ پٹنگ نہیں بول رہا ہوں، بہت پہلے، آج سے 50-60 سال پہلے ہی لکھنے والا ایک آدمی یہ بھی لکھ کے گیا، کیا داڑھی 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 کی بات کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے تو اس لیے داڑھی رکھی تھی کہ مکے میں آئے تھے، مکے میں سب رکھتے تھے، آپ نے بھی رکھ لی۔ یہ رواجی چیز ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، دین کی کوئی اسے حیثیت حاصل نہیں ہے، کہنے والی یہ کہہ کر چلے گئے۔ اس طرح دین کے اندر اجنبیت داخل ہوتی جائے گی، ایک ایک چیز کے بارے میں، لباس کے بارے میں، یہ لباس پہنو تو کیا، وہ لباس پہنے تو کیا، انگریزوں کا پہنے تو کیا، ہندوؤں کا پہنے تو کیا، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کا کوئی خاص انداز نہیں ہے، جو چاہے کرتے رہو۔ اب ان کو لباس اجنبی معلوم ہوگا، لیکن یہ کہنے والے لوگ جب یہ کہتے ہیں اور انگریزی لباس اختیار کرتے ہیں یا کسی اور تہذیب کو اختیار کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ میری زبان سے میں یہ تو بول رہا ہوں، تہذیب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی جو پہنتے تھے، اللہ کے نبی کے صحابہ جو پہنتے تھے، اللہ کے نبی کا جو انداز زندگی تھا، تم اسی کو کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ کیا اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے؟ لیکن ایسے ہوتا ہے، لوگ ایک ایک چیز کو ہضم کرتے جائیں گے، ایک ایک چیز سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ٹوپی اتار دیں گے اور نیچے کا اتار دیں گے، یعنی تو بہت نیچے پہنیں گے، یا تو ٹخنے ڈھانکیں گے، نہیں تو اٹھائے تو اوپر تک اٹھا لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات پر ہم بہرحال نہیں رہیں گے۔ نبی نے کہا نیچے نہ پہنو تو ہم یا تو نیچے پہنیں گے، نبی نے کہا کہ بھئی ذرا اوپر پہنو تو ہم بہت اوپر پہنیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کے طرز سے، نبی کے عمل سے، نبی کی معاشرت سے، نبی کی سنت سے بغاوت جیسی چیز پیدا ہو جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آیا ہے، انہوں نے کہا اپنے دور کے لوگوں کو دیکھ کر کہ تم لوگ جو چیزیں کرتے جا رہے ہو اس کو تو ہم لوگ مہلکات میں سے سمجھتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر کہا، حضرت انس صحابی رسول ہے، ان صحابی نے اپنے زمانے کے کچھ منچلے لوگوں کو، نوجوانوں کو جو دین میں پختہ کار نہیں تھے، ان لوگوں کو، ایسے کچھ لوگ ہوں گے ہزاروں میں ایک دو بلکہ لاکھوں میں ایک دو، ان کو دیکھ کر حضرت انس بن مالک نے کہا کہ تم لوگ آج جو حرکتیں کر رہے ہو، ہم تو ہمارے زمانے میں یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے شمار کرتے تھے۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ اسی کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بڑے عظیم الشان محدث ہیں، انہوں نے انہی کا ایک اور جگہ کا قول نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت انس کی مراد یہ تھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننا۔ انہوں نے جب کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہن کے پھر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ تم جو حرکت کر رہے ہو ہم تو ہمارے زمانے میں اسے مہلکات میں سے سمجھتے ہیں۔ اب کیا کوئی سمجھتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کہتے ہیں ہم تو اسے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کرتے تھے۔ کسے؟ ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننے کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے؟
ہم تو نماز چھوڑنے کو بھی ہلاکت کی چیز نہیں سمجھتے، ہم تو روزہ ترک کر دینے کو بھی ہلاکت والی چیز نہیں سمجھتے، ہم تو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کو بھی نہیں سمجھتے، اسے کیا سمجھیں گے؟ یہ تو عام رواج ہو گیا، ہر آدمی ٹخنے سے نیچے ہی پہنتا ہے۔ میں بتائے رہا ہوں اس طرح ہوتا ہے، ایک ایک چیز پر حملہ، ایک ایک چیز پر دوری، ایک ایک چیز کو ہلکا سمجھنا، دین کے ایک ایک بات سے دوری ہوتے 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 پھر مسئلہ آئے گا بڑی بڑی باتوں پر۔ لوگ بڑی بڑی باتوں پر بھی کہیں گے اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، یہ عجیب و غریب چیز یہ کہاں سے لے آئے۔ یہ ہوتے ہوتے ایک زمانہ ویسا آئے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اسلام حالت اجنبیت میں شروع ہوا تھا وہ حالت اجنبیت میں آ جائے گا۔ اسی کے میں نے کہا تھا شروع اپنا سے ہوگا، پہنچے گا غیروں تک۔ جب یہ صورت ہوگی اپنے ہی لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، اپنے ہی لوگ نمازوں کو ترک کرتے جائیں گے، اپنے ہی لوگ اسلامی تہذیب کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اپنے ہی لوگ معاملات کو الٹا سیدھا کرتے رہیں گے، اور یہ ہوتے 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 ایک دور آئے گا کہ غیر دیکھ کر کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں۔ اب وہاں ان کو اشکالات شروع ہو جائیں گے، ہماری نماز پر اشکال، ہماری عید پر اشکال، ہماری قربانیوں پر اشکال، ہماری اور چیزوں پر اشکال، ہماری داڑھیوں پر اشکال۔ ایک صاحب میرے سے متعلق ہے، وہ پہلے پولیس میں تھے، داڑھی نہیں رکھے ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی تو انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ داڑھی رکھی تو ان کے لیے بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ ان کا جو بڑا آفیسر تھا اس نے کہا داڑھی منڈا کر آؤ نہیں تو تمہیں یہاں جو ہے سسپینڈ کر دیا جائے۔ بڑا مسئلہ چلا، بہرحال یہ بھی صورت اس وقت پیش آئی، انہوں نے خود مجھ کو سنایا کہ وہاں جو اور مسلمان لوگ تھے وہ کہنے لگے کیا ضرورت ہے تم نے داڑھی رکھ لی۔ مسلمان جو پولیس میں پہلے سے موجود تھے اور ان کی داڑھی نہیں تھی، ان کی بھی نہیں تھے پہلے، اب انہوں نے داڑھی رکھی تو انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے تم کو رکھ لینے کی۔ اور اس آدمی نے جو ان کا آفیسر تھا ان سے کہا یہ بھی تو مسلمان ہے، جب یہ داڑھی نہیں رکھتے تو تمہیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر کار یہ ہوا کہ ان کو استعفیٰ دے کر وہاں سے الگ ہو جانا پڑا۔ اب بھی ہیں ماشاءاللہ تمکور میں رہتے، میں انہی کی بات کہہ رہا ہوں، اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب اپنے ہی لوگ نہیں رکھیں گے اور اس کو اجنبی سمجھنا شروع کر ڈالیں گے تو اب غیر کے منہ پہ بھی آئے گا کیا ضرورت ہے آپ کو داڑھی رکھنے کی، دیکھو یہ تمہارا مسلمان بھائی وہ نہیں رکھتا، تم کیوں رکھتے ہو۔ اسی طرح تمام چیزوں کو قیاس کرتے چلے جائیں گے۔ اور بعض ایسی قومیں بھی ہیں ہمارے ہاں، ان کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ سکھ قوم ہے۔ سکھ قوم داڑھیاں بھی رکھتی ہے، پولیس کے اندر بھی ہے، سپاہی بھی ہے، لیکن ان کو اس لیے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ وہ اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے، یہاں تک کہ وہ امامہ بھی باندھتے ہیں، امامے کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ہمارا کوئی بھائی مسلمان پولیس میں اپنا امامہ باندھ کے گیا ہو، اپنا جھبا کوئی پہن کے گیا ہو۔ ان سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ان کے اندر جتنی حمیت ہے اپنی، ہمارے اندر اسلام کی وہ حمیت موجود رہی۔ ہم نے خود اسلام کو اجنبی بنا رکھا، ہمارے گھر میں اسلام اجنبی ہے، بلکہ میں اور زیادہ واضح الفاظ میں معافی آپ سے طلب کرتے ہوئے کہنے کی جرات کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام ہماری مسجدوں میں بھی اجنبی ہے، یہاں بھی اجنبی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی مسجدیں آج ایسی ہیں جہاں پر آپ سود کی حرمت کو بیان نہیں کر سکتے۔ صدر صاحب کا حکم نامہ ہے،
سیکرٹری صاحب کی طرف سے پابندی ہے کہ سود کی حرمت کا بیان ہماری مسجد میں نہیں ہوگا، ہماری مسجد کے اندر فلاں قسم کے بیانات نہیں ہوں گے، ہماری مسجد کے اندر تو صرف فضائل بیان کیے جائیں گے۔ کس کے فضائل بھائی؟ نماز پڑھنے والوں کی فضیلت۔ جی نماز پڑھنے والوں کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن نماز پڑھنے والا سود خور بھی ہو تو، روزہ رکھنے والا سود بھی کھاتا ہو تو، نماز بھی پڑھتا ہے سود بھی کھاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے سود بھی کھاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے رشوت بھی کھاتا ہے، روزے میں حلال چیزوں سے بچتا ہے اور دوسری طرف سے حرام چیز لے کر کھاتا رہتا ہے، کیا اس کی بھی فضیلت ہے؟ اسلام میں اعمال کی جو فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتیں اس وقت میں ہیں جب اس عمل کو صحیح طور پر اختیار کیا جائے گا، اگر صحیح نہیں ہوگا تو پھر اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہوگی، لیکن پابندی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسلام اجنبی ہے۔ اب اگر کوئی باہر والا کہنے لگے، غیر مسلم کوئی کہنے لگے، یا کوئی کسی جگہ کا چیف منسٹر کہنے لگے کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، تم یہ نہ کرو، اس کی کیا ضرورت اور اس کی کیا ضرورت، تو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ صدائے بازگشت ہے جو ہمارے سے اٹھی اور اس کے منہ سے نکل رہی ہے، ہمارے درمیان سے اٹھی تھی اور آج غیر مسلم کی زبان سے اس کی صدائے بازگشت آ رہی ہے۔ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے تو ہم نے اسلام کو اجنبی بنایا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ہم نے اجنبی سمجھا ہے، اسلام کی تعلیمات سے ہم نے بغاوت کی ہے، اسلام کی تعلیمات کو ہم نے اپنے گھروں سے باہر نکالا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ہم نے اپنی مسجدوں سے باہر نکالا ہے اور پھر ہماری ذاتوں سے باہر نکالا ہے۔ اسلام اب پھر رہا ہے ادھر ادھر، لیکن بھائیو بزرگوں ہم اس کو قبول کرنے کے لیے پورے طور پر تیار نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ اسلام کو اجنبی بنانے میں کس کا رول ہے؟ ہم نے اجنبی بنایا، اس لیے میں نے کہا شروع ہوگی اجنبیت کی داستان ہم جیسے لوگوں کے اندر سے، اور پھر چلتے 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 وہاں تک پہنچ جائے گی کہ غیر مسلموں کی زبان پہ آنے لگے گا، کورٹ کے فیصلے آنے لگیں گے، چیف منسٹروں کی زبان گویا ہو جائے گی اور مختلف لوگوں کی زبانوں پہ اس کا چرچا آنے لگے گا، اسلام اجنبیت کی حالت کے اندر آ جائے گا۔ آج بھی وہ پورے طور پر نہیں آئی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اللہ کے نبی کے قول کے مطابق معلوم نہیں اس کی کیا کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، لیکن بھائیو اس وقت ذرا ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، اسلام کے ساتھ جو صورتحال ہم نے خود بنا رکھی ہے، اس کے اوپر ہمیں خود توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عقیدوں کو ہم نے کہاں تک اپنایا، اعمال کو ہم نے کہاں تک اپنایا، اسلام کی تہذیب اور اسلام کے تشخصات اور اسلام کے امتیازات کو ہم نے کہاں تک اپنایا، اور پھر اس کے بعد اپنی معاشرت کو اسلام کے مطابق کہاں تک چلایا، پھر معاملات کو ہم نے اسلام میں کہاں تک ڈھالا، اور اسی طرح اپنے اخلاق کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی زندگی کو کہاں تک اس کے مطابق سنوارا اور بنایا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے اگر جائزہ لیا جائے تو کہ ہمارے اندر تو 5% بھی اسلام کی تعلیمات نہیں، باقی 95% ہمارے اندر منمانیاں ہیں، ہمارے اندر غیروں کی تہذیبات ہیں، ہمارے اندر غیروں کے تشخصات ہیں، ہمارے اندر ادھر ادھر کی باتیں ہیں، من مانی اور جو ہے من گھڑت چیزیں ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، لغویات ہیں، شرکیات ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ ہم نے ان سب کو لے کر ایک ملغوبہ تیار کر لیا ہے اور ہم سمجھ لیں کہ ہم اسلام کے اوپر ہیں۔ یہ ہے اجنبیت، کیا ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کی تعلیمات کو خیر بات کہا، چند چیزوں کو ہم نے لیے رکھا ہے، اور بہت سے تو وہ بھی ہیں جو وہ بھی نہیں کرتے، ان کا تو نماز بھی نہیں ہے،
ان کا تو رمضان آئے تو روزہ بھی نہیں ہے، ان کے ہاں زکات کے ایام آئے تو زکات بھی نہیں ہے، ان کے ہاں تہذیب و معاشرت بھی اسلام کی نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو خود اہل اسلام کا وہ بھی ہے، لیکن جو اسلام پہ کچھ چلتے ہیں ان کا حال بھی یہ ہے کہ بہت کچھ ان کے اندر اسلام کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں ہمیں سب غور کرنا ہے کہ ہم دین کو اپنائیں، دین کے اوپر عمل کریں، دین کے عقائد پر بھی، دین کے اعمال و عبادات پر بھی، دین کے اندرونی معاملات پر بھی، دین کے ظاہری احکامات کے اوپر بھی، اپنی معاشرت کے اعتبار سے بھی، معاملات کے قبیل سے بھی، تمام چیزوں پر اسلام کے اوپر ہم قائم و دائم ہو جائیں۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن ہم خود ڈاما ڈول رہے ہیں۔ جی پابندیاں لگیں گی نمازوں پر، ایک اللہ والے کا قول ہے، اس سے پہلے بھی میں نے 50 دفعہ اس کو دہراتا رہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا جب اسلام پر چلنے کی آزادیاں ہو، جب اسلام پر چلنے کی آسانیاں ہو، جب بہت ہی اچھے انداز پر اسلام پر جیا جا سکتا ہو، اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہو، لیکن وہاں امت مسلمہ جو ہے اس کو ادا نہ کرے، اس کے اوپر نہ چلا کرے اور اس کو چھوڑ دیا کرے، تو پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انہی چیزوں پر ان کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے، اور جب پابندی لگتی ہے تو وہ چاہیں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ جب ہم چھوڑتے ہیں، نمازوں کو چھوڑا، مسجدیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مسجدیں بند کرنے والے پہلے بند کر رہے ہیں یا ہم پہلے نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ فیصلہ آپ کیجئے، ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کرے۔ میں کتنا نمازی ہوں؟ کیا میں پنج وقتہ نماز پڑھ رہا ہوں؟ کیا میں مسجدوں کو آباد کر رہا ہوں؟ خود ہر آدمی غور کرے۔ میری باتیں آپ کو اجنبی نہیں لگنا چاہیے، خود صورتحال یہی تو ہے کہ ہم نمازیں ترک کرتے ہیں، پھر ادھر سے آتی ہے بات نمازیں بند کرو، ادھر سے آتی ہے بات مسجدیں بند کرو۔ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہماری مسجدوں کو ہم آباد کر دیں؟ کیوں نہیں ہماری مسجدوں میں ہم پابندی کے ساتھ میں آتے؟ کیوں نہیں ہم پکے نمازی اور پکے پرہیزگار بنتے؟ اسی طریقے پر بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ ہماری تہذیب کو ہم پہلے چھوڑتے ہیں۔ داڑھی پر پابندی پہلے سے نہیں آتی، بعد میں آتی ہے۔ لباس پر پابندی پہلے سے نہیں آتی، پہلے ہم پابندی لگا لیتے ہیں۔ ہم نہیں کریں گے، ہم انگریز بنیں گے، ہم کوئی اور بنیں گے، ہم فلاں اور فلاں تہذیب کو اختیار کریں گے۔ جب ہم تہذیب اپنی چھوڑتے ہیں، ادھر سے آتا ہے تم اپنی تہذیب چھوڑ دو، تب ہم کو برا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہم پر پابندی کیوں لگ رہی ہے، ہماری داڑھی پر پابندی کیوں، ہماری فلاں چیز کے اوپر پابندی کیوں؟ یہ پابندی کے بعد میں آتی ہے، لیکن پہلے تو ہم نے کر کے دکھایا اور ان کو سمجھا دیا کہ ہمارے ہاں سب ضروری نہیں ہے۔ ابھی قربانی کے سلسلے میں پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ بہت پہلے سے ہمارے اندر کا ایک طبقہ یہ کہتا چلا آیا ہے کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے، گریجویٹ لوگوں کا ایک طبقہ ہے، بڑے بڑے دنیا کے ماہرین کا ایک طبقہ ہے، مسلمانوں کا طبقہ جو بار بار یہ دہراتا ہے، کتابوں میں لکھ کے بھی گیا ہے۔ کیا ضرورت کیا ہے کہ قربانی کی جائے؟ اسی پیسے کو اکٹھا کیا جائے، کوئی کالج بنا دی جائے، اسی پیسے کو اکٹھا کیا جائے اور غریبوں کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے، اسی پیسے کو اکٹھا کیا جائے اور فلاں نیک کام کر دیا جائے۔ یہ خاموخواہ کی قربانی کر کے جانوروں کو کاٹ کر کیا کھاتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ آواز پہلے کہاں سے اٹھی؟ ہمارے اندر سے اٹھی ہے۔ جب ہمارے اندر سے آواز اٹھی وہاں پہنچی، انہوں نے لے لیا، آواز باز گشت آ رہی ہے۔ آواز بازگش معلوم ہے آپ کو؟ بہت سے لوگ اردو آج کل نہیں سمجھتے۔ ایکو ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟
ایکو ہو رہا ہے. یعنی ہم نے ایک بات یہاں کہی، وہی ایکو کے ذریعے ہمیں دوبارہ سنائی دے رہی ہے. اس کو کہتے ہیں آواز بازگشت. ایک مسجد ہے غالباً بیجاپور میں کہیں، میں بھی گیا تھا وہاں، اور ایک بار کچھ کہا جائے تو اس کے گنبد ہے، اس کے اندر سے ایک بار کچھ کہو تو بار بار وہ بات دہرائی جاتی رہتی ہے. وہ ایسی ٹیکنک سے بنایا گیا کہ اس کی وجہ سے وہاں ایک بار کہا جائے تو وہ بات کئی دفعہ سنائی دیتی ہے. اب آپ سمجھیں یہ بھی یہی ہو رہا ہے. بولی گنبد اس کو کہا جاتا ہے، یہ بولی گنبد کی آواز ہے. ہم نے یہاں کہا وہاں سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے. چیف منسٹر بول رہا ہے، فلاں صاحب بول رہے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ عدالت والا بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، وہ بول رہا ہے. لیکن بولے تو سب سے پہلے ہم ہی بولے تھے، ہمارے اندر کے بولے تھے، جن کو علم نہیں تھا، جن کو سلیقہ نہیں تھا، جنہوں نے دین کو جانا نہیں تھا، دین کے حقائق سے واقف نہیں تھے، جہالت پر رہے اور جہالت ہی کو اپنا علم سمجھتے رہے. ایسے جاہلوں نے ایسی آواز اٹھائی اور وہی آواز وہاں تک پہنچ گئی تو ان سے بڑے بڑے جاہلوں نے اسی کو دہرانا شروع کر دیا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنا سب کچھ کر رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں. یہ صورت ہو گئی. اس لیے بھائیو اپنے اوپر سب سے پہلے توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے اخلاق، ہمارے اعمال، ہماری معاشرت، ہمارا سب کچھ دین اسلام کے مطابق رہے اور اس کے ساتھ عقیدت ہو، اس کے ساتھ محبت ہو، اس کے ساتھ میں بہت لگن ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کیا جائے، تب انشاءاللہ یہ صورت نہیں پیدا ہوگی. اس لیے ہم سب کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے. آخر میں جملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. اجنبیت کی حالت کے اندر جو لوگ زندگی گزاریں گے، یعنی دین کی اجنبیت کے زمانے میں جو لوگ دین کی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. لہذا ہم بھی اپنے آپ کو سمجھے کہ تھوڑا بہت ہم بھی غربا میں داخل ہو گئے. اجنبیت کی حالت میں لوگوں نے دین کو پیش کر دیا ہے، ہم بھی اجنبیت کے ساتھ اس وقت زندگی کر رہے ہیں. ہماری داڑھیوں سے لوگ ذرا ہچکچاتے ہیں، ہمارے جب و قبوں کو دیکھ کر اجنبی سمجھا کرتے ہیں، ہماری نمازوں کو دیکھ کر ذرا عجیب نگاہوں سے ہم کو دیکھتے ہیں. شریعت کے مطابق شادیاں کرو تو عجیب نگاہوں سے ہم کو دیکھتے ہیں. کچھ اور دین کا کام ہم کریں تو لوگ حیرت زدہ ہو کر ہم کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھتے رہے، لیکن ہم کو خوشخبری سنائی گئی ہے. ایسی صورت میں دین پر قائم رہنا، دین پر جمے رہنا، دین کے اوپر زندہ رہنا، دین کے اوپر مرتے رہنا، یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. اللہ کرے کہ ہم سب اس خوشخبری کے اندر داخل ہوں اور اپنے دین کو استعمالتے رہیں اور دین کے اوپر قائم و دائم ہوتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.